معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر میرے دائیں بھی سادات علماء مشائخ اور میرے بائیں بھی سادات علماء مشائخ، میری تو یہ خواہش تھی کہ یہ سادات علماء نہ کھڑے ہو، کیونکہ سادات تو ہیں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. ہمارے لیے تو یہی ہے نا، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. تو میری کھڑے اور ان کی محبت ہے. اور ساروں کا ہم سب کا تعارف تو بابا جی نے دو حرفی کرایا کہ اسی سارے کتے پاک میں تو متن علی والے میں دس رہا بھی مینوں چس نہیں آئی ہے نا سارے اتنا تانوں ایڈمٹ دیاں بڑیاں گلاں سنائیاں تسی ٹس تو مس نہیں ہوئے. میں تقریر نہیں کرنی، میں تواڈے کو نعرہ لوانا لبیک دا تے ساڈے آن دے پیسے یہ ون کہ تسی حضور دا نام بلند کرو بس. ایک منٹ بھائی، اجے نہیں انہاں نوں گل سنا کے ایویں نہیں گل سنا کے انہاں نوں سمجھا کے بھائی ساڈے آن دے پیسے او لے کوئی نہیں نہ لینے، ساڈے آن دا مول لے کہ تسی حضور نال محبت کرو اور انے واہ کرو. انے میرے خیال ہے وہی سٹیج ہے جڑا میں جیل جان تو پہلے کچھ دن تے آیا سا، یہ وہی سٹیج ہے تے اسی انہاں نوں کہنے ہیں بھائی تسی اوتھے کوئی نہیں، اسی اج بھی اوتھے کھڑے. اور اس ٹائم شاید ساڈی گل اتنی ڈاڈی نہ ہوئے، اج اس نال بھی ڈاڈی جے. بالکل ایسا ہی گل ہے. میں اصحاب بدر کیونکہ اج اس رات ہے جی ساریاں نعمتاں کھا کے ہیں اور تن تے پوشاکاں پا کے سارا کچھ کہا کے آگے مسئلہ آکے کہ نہیں جی حضور کے دین پر کون چل سکتا ہے جی. اور جناب جان سارا نے بدر و احد پر درود ہے جی. کھان جوگیاں کھجوراں بھی پوریاں نہ ہون ہے جی تے 8 تلواراں ہون تے جناب گھوڑے بھی 2 ہون یا 1 ہوئے تے 70 اونٹ ہون ہے جی. اور آج جناب سارا کچھ کھاندیاں نعمتاں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اے نہیں ہو سکتا بھی مسلمان بے زر ہوئے مسلمان تے شکست کھا جائے. اے تک دنیا تے قانون ہی نہیں اسلام دا. اسلام دا میں بھئی ہوئے بے زر ہوئے کچھ بھی نہیں. اللہ کو پامردی ہے، مومن پہ بھروسہ بس. رب نو بھی بھروسہ ہے. یہ تو اتنا بڑا سوال. اللہ کو پامردی ہے، مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہاں جی. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ نو صرف اے کہ میرا بندہ میدان چن کھلو جاوے بس. پھر اینج نہیں. پھر جناب 3000 فرشتے. پھر رب فرماندا بھئی اے تواڈے واسطے تاں بھیجن کہ تانوں جناب ربے فرشتہ تا ایک بھی بڑا سی تاکہ تسی تگڑے رہو. اور اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. اے اسلام دا قانون ہے، لیکن شرط ہے کہ اخلاص چاہیے، دلیری چاہیے. اسلام دے فطرت دے مطابق ان دے اوتے کھلونا بندا بس. اسلام کہندا میری فطرت اور میرے اصول دے مطابق بندہ کھڑیا، انہاں کہا میدان وچ کھڑیا نہیں ویل چیئر تے بیٹھیا، آکھیا کنڈ نہیں لگن دے گا. آج بھی میرے بابا جی دی اسلام آدھا کنڈ نہیں لگن دیا گا. اور آج ساری نعمتاں کھا کے کبھی نہیں جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب. آج سارا کچھ گھر رکھ کے بھی لتا کمی جا رہی ہوں. بہرحال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر دی تیار مائی حضور نے سارے اے بدر جڑانا مقام بدر ہے جڑے حاجی جان دن سارے انہوں نے پتا بھی بدر دا میدان جڑانا اے مدینہ پاک تو آج دے مطابق 120 کلومیٹر دور ہے، یعنی تقریباً 70 میل بن دے اے بدر دا میدان. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جان دی تیار فرمائی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں نے جمع فرمایا. حضور نے جب جمع فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سارے غلاموں کو بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں. کہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے ہیں جی اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. سلح بالا من شیطا وقتا ہے بالا من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تاہ کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسر نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے. یا رسول اللہ توڑے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، مال نہ بھی لڑیں گے، اولاد نہ بھی لڑیں گے، جان نہ بھی لڑیں گے. یا رسول اللہ بحر غمات تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے. عشرے کا وجہ رسول اللہ ہے جی، اس چہرہ عشرے کا وجہ رسول اللہ. اس دا ترجمہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بھائی حضور دا چہرہ تے ساری کائنات چمک لیندی نا. تے حضرت سعد بن معاذ دی گل
سن کے حضور مزید خوش ہوئے, حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھیا. غلام دا کم ہے اظہار کرنا, پلے کچھ ہوئے نہ ہوئے, جی پلے کوئی شے ہوئے نہ ہوئے. اور دیتا ہے جناب تاریخ بھی دستی, حدیث بھی دستی, سیرت بھی دستی, سارا کچھ دستا کہ جناب گھوڑے ایک یا دو. سعد بن معاذ کیڑے گھوڑے تو سمندر وچ پڑے سن, گھوڑے تو تواڈے کو دو ہن. تے پھر اقبال کہندا ہوئے جھلیا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس, بہروں پر در گوشہ دامان اس. اقبال کہندا ہوئے جس تے دل وچ محبت رسول ہوئے نا, کائنات دیاں ساری نعمتاں دی جیب وچ موجود ہوندیاں. تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلے, جی میرے آقا 70 اونٹن, جی ادھر 1000 تو بھی زیادہ اونٹے, بلکہ اتھے 900 اونٹے اور 100 گھوڑن, ادھر 2 گھوڑن ادھر 100 گھوڑن, ادھر 70 اونٹن ادھر 900 اونٹن, ادھر جناب 8 تلواران ادھر 870 تلواران. سارا کچھ تقسیم ہی کوئی نہیں, ضرب بھی کوئی نہیں, حساب لاؤ کوئی مال دا بڑھدا ہی نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے سنو کہ کاہنو پاپا و سلطان و امیر, جی ساری دنیا گلاں کیتیاں برابری دیاں. اے جناب اے ادھر سنو میرے آقا مولا, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. کسے نو کی پتا ہوئے اے انگریز دے جناب 2 دھاڑے انگریز دیاں ان کا لا کے قرآن پڑھ کے تے پھر جناب دائیں بائیں اس دی جناب پڑھ کے انگریزی پڑھ کے اور باہر دی گلاں آ کے سانو سنا دینا, اوتھے بڑا کچھ ہو گیا. اور میں کہا چھڈ جھلیا آ حضور دے در تے میں تینوں دساں کہ کی عدل, کی انصاف, کی ہے سارا کچھ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ دی تقسیم فرمائی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایس مقام تے اتنی دیر سارے صحابہ سوار ہون گے, کیونکہ اٹھ 70 تے 305 صحابہ. ویسے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بدر تک جڑے صحابہ پہنچے میدان بدر وچ, جنہاں جنگ وچ بنفس نفیس شریک ہوئے او 305 ہیں. 8 او صحابہ جنہاں نو حضور نے بدر وچ شریک کیتا, ہے جی انہاں وچ حضرت ابو لبابہ بھی ہیں, حضرت عثمان غنی بھی ہیں, باقی بھی صحابہ جنہاں نو حضور نے شریک فرمایا, بدر دا ثواب عطا فرمایا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سارے تین صحابہ جو ایک اٹھ تقسیم کر دیتا نا, تے جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سواری آئی تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرے نال آ جا, ابو لبابہ تو بھی میرے نال آ جا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے ہیں. اور سنو پھر ہو کی رہا, جدو حضرت مولا کائنات ہوتے سوارن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو لبابہ نال پیدل چل رہے ہیں. حضرت ابو لبابہ ہوتے سوارن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات اونٹ دے نال پیدل چل رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے سوارن, حضرت ابو لبابہ اور حضرت مولا کائنات سوارن. اتنی دیر جو منزل آ گئی حضور نے اونٹ دیا مہارا کھچ دیا, فرمایا میرے غلام میری منزل مکمل ہو گئی, تسی ہوتے آ جاؤ. اوے لیڈر اس نو کہندے ہیں, بند کمرے اور بند شیشے وچ بیٹھ کے نہیں ہوندا لیڈر. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, بال کہتا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنابل تاؤس و رباب آخر, جیتے اگے بھی نچن ہوئے تے پیچھے بھی نچن ہوئے, وہ آخر نسی آزادی لڑنی, یہ تو گل ہی کوئی نہیں نا. پھر ہے جی اور ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور جدو مقام روحہ آیا نا, مقام روحہ میرے آقا مولا ایتے اگلی گل سننے والی, مقام روحہ آیا میرے آقا مولا حاجی جانے نے پتا مقام روحہ رستے چ, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو لبابہ نو والی مدینہ بنا کے اتھوں واپس بھیج دیتا, فرمایا جاؤ تسی مدینہ دے وچ جاؤ, ہن تسی والی مدینہ ہو. جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے والی مدینہ بنا کے بھیجا نا, تے حضرت ہن تک حضرت مولا کائنات بچے یا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. ایک اونٹ ہوتے 2 سواریاں رہ گئیاں, لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی مرسل کو دوبارہ بلا لیا, فرمایا آ جا واپس دوبارہ 3 ہو جائیے. اور تقسیم وہی رہے جڑی صحابہ والی رہی. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں میں رنگے دے محمد. اور آج دی رات میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات فرماندے ہیں آج دی رات اسی سارے ستے رہے, بڑی نیندر پوری کی تھی, ایسا سارے ستے رہے بڑے آسان. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ویسلی ویبکی, حضور نے نماز پڑھی اور روئے, اور حتی اصبحا اتنے تک کہ صبح ہو گئی. جدو صبح ہو گئی نا اے جناب 4 پیسے آ جان, 4 گلاں آ جان, 4 جناب بندے ویکھن والے ہو جان, تے لوگ ہاتھ واسطے دعا وے میں بڑے بڑے جناب ویکھن رب کو منگنے میں جنہوں شرم آندی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہیں جی 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ہیں جی رب دے کے نہیں آنا, پھر سویرے ٹائیاں پا کے پینٹا پا کے ساری زندگی نوکریاں پیچھے نس دیں. اور جھلیا ایک اس تو ہٹ کے بھی رب دے کے سجدہ کر, جے رب تینوں دو عالم تو بے نیاز نہ کر دیتا تو سانو پوچھنا. ہاں
ہاں اور جناب ساری زندگی روٹی پیچھے نستے رہن گے، رب کو نہیں منگن گے. جس طرح تو ایک اپنے جناب ماتحت جس نے تو ماتحت افسر ہے، کوئی بھی ہے، سردار ہے، غلام ہے، ملک خان جو بھی ہے، ٹیوانا یا میرے جو بھی اس دے تھلے رہ کے جڑی تینوں خوف آندا نا کدی ایک باری اس طرح خوف رب دے تھلے آ کے بھی سوچ، پھر ویکھ رب تینوں نوازدا کس طرح. اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ اس جب حضور سے صبح ہوئی نا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط چکے تھے. صحابہ کہنے اسی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں مبارک بغلہ دی سفیدی دیکھی چاندی ورگیاں چمک دیاں ہیں جی. تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور، ہر شے نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احتیاط چکے نا کہ صحابہ کہنے حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتھے چاندی جیسی سفیدی دیکھی ایسا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اے میں اپنے غلام تیری بارگاہ وچ لے آیا تھے. اگے سنو دعائے ناز الفاظ. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جی آج تو انہاں دی مدد نہ کیتی تو پھر قیامت تک تیرا ذکر کرنے والا، تیرا نام لینے والا، تیری وحدانیت تو یقین کرنے والا کوئی نہیں آنا. رب قادر ہے کہ وہ پیدا کر سکتا، لیکن ایک گل تو ضرور ہے نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بس میں خیال میں ہے نہ دکان ہے آئینہ ساز میں. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے بڑے طویل ہے بدر تو پھر جناب یوم الفرقان ہے نا ہیں جی. اور اگر بدر نہ ہوندا تو پھر احد کیویں ہوندا؟ ہاں اے تو بدر ہے نا جناب. اور اے جناب جنگی اسٹریٹجی بنانے والے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اسلام دا جڑا پہلا مارکا ہویا وہ دفاع واسطے نہیں ہویا، حضور نے اگے بڑھ کے میدان وچ روکیا، اگے بڑھ کے روکیا میدان حضور نے. اور جناب ایک گھر بہ کے جناب جنگی اسٹریٹجیاں اور لکھاں کروڑاں اور ارباں قوم دکھا کے پھر بھی کہتے ہیں اسی کشمیر واسطے کی کر سکتے ہیں، اسی قرآن دی عبادت واسطے کی کر سکتے ہیں، اسی فلسطین واسطے کی کر سکتے ہیں. یہ تو پھر چلو اگے گل کرتے ہیں نا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے آج جامع مسجد عریش ہے، جامع مسجد عریش ہے نا، اتھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا. حضرت مولا کائنات فرماندے جنگ بدر دا آغاز ہو گیا. حضور سید عالم اے سارے تو سنے ہویا کہ جناب حضرت معاذ اور معوذ دا بھی اور جناب حضرت عمیر بن ابی وقاص دا بھی اور حضرت عمیر بن حمام جڑے پہلے شہیدن غزوہ بدر دے. اے میں سارے کو پوچھنا غزوہ بدر دے کتنے شہیدن بھائی؟ ہاں جی نا جی 17 کتوں 14. ہاں ان میں پوچھا میاں داد نے چھکا کہ تمہارے ایسی پوری قوم نے یاد ہے. ہائے 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 لے دے کہ انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے. ہاں جی اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. ہاں جی اور یہ یاد رکھنا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جیسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہاں اور ایک کسی کی سمجھ دو کہ جناب جتنے بھی ائمہ سادات ائمہ انہوں نے کسی بھی بادشاہ دے آگے سر نہیں جھکایا. اس دی تسی کوئی اور وجہ سمجھ دو. حضرت امام زین العابدین فرماندے جس طرح منزل دا دور ہوندا نا قرآن دی منزل دا دور، ساڈے گھر حضور دے غزوات اس طرح پڑھائے جاندے سن، اس طرح غزوات حضور دے پڑھائے جاندے سن. لیکن بیگانہ کر دیتا انہاں نوں جناب بچے نوں او جناب کارٹون لا دین گے اور اے جھلیو اپنے بچے نوں اے دسو کہ بدر اس کی ہویا، احد اس کی ہویا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تلوار پکڑ کے تشریف لے کے گئے، اے نہیں دسل گے. اور پھر آگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا. مولا کائنات فرماندے کہ میں مدر دے میدان وچ گیا، اتھوں مینوں خیال آیا حضور دے بارے، کہندے میں جنگ چھوڑی حضور دے کول آیا. جدوں میں دیکھا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چن اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس تسبیح بار بار دہرا رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. کہندے میں پھر لوٹیا بدر دے میدان دی طرف جتے جنگ ہو رہی. فرمایا پھر میں عریش دے مقام تے آیا، دیکھا حضور سجدے چن یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اس کے علاوہ میں کوئی کلمات نہیں سنے. اور پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جناب اتھے سجدہ فرما رہے ہیں اور صحابہ کہنا حضرت مولا کائنات فرماندے میں پھر لوٹیا. جناب جدو تیسری باری آیا نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلمات سجدے دے دوران دہرا رہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. مولا کائنات فرماندے جدو میں واپس باہر نکلیا نا تے جناب صحابہ نے تکبیر نعرہ تکبیر بلند کیتا اور آکھیا جی بدر فتح ہو گیا. اور بابا جی فرماندے سن اے جڑا یا حیو یا قیوم ہے نا اے اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے. فرماندے سن جے چاجنا پڑے نا بندہ 3 واری تے اندر پھٹکن لگ پیندا. اور بابا جی فرماندے سن جس نو ذہن وچ رکھ کے پڑھے وہ بچدا نہیں. تے آئندہ تو بعد تساں اپنے دشمناں واسطے نہیں اللہ اور اس دے رسول دے دشمناں نو ذہن وچ رکھ کے پڑھنا اس نیت نال.
بھائی یا اللہ انہاں دا کباڑا کر، یا اللہ انہاں دا کباڑا کر، انہاں دی ساڑے تو جان چھڑا، ہن کوئی سانو صلاح الدین ایوبی دا غلام عطا فرما، کوئی ہن فاروق اعظم دا غلام عطا فرما، کوئی جناب نور الدین زنگی دا جانشین عطا فرما۔ مولا کائنات فرماندے میں بدر وچ ہوا آئی اور بڑی تیز ہوا آئی، فرماندے اور 3 دفعہ ہوا آئی، کہندے نا اس تو پہلے اتنی تیز ہوا نہیں دیکھی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو پہلی باری ہوا آئی نا تے جبریل علیہ السلام 1000 فرشتے نہ بدر دے میدان وچ آئے، اور پھر کس تے سوار سن؟ حیزم گھوڑے ہوتے، اور کی فرما رہے سن؟ اقدم اقدم یا حیزم اقدم، فرمایا حیزم اگے بڑھ حضور دی مدد کرن چلیے۔ پھر جدو دوسری باری ہوا آئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت میکائیل علیہ السلام آئے تھلے، اور پھر جدو تیسری باری ہوا آئی کہ حضرت اسرافیل آئے۔ اور اے تا ساری گلہ ہو گئی نا، بدر فتح ہو گیا۔ اس سے ایک گل رہندی ہے جے کہ ادھر تا جناب شیطان کھڑیا سی نا، ادھر جناب شیطان سراقہ بن مالک دی شکل چاہ کھڑے ہویا، اور سراقہ بن مالک دی شکل کھڑے ہو کے کہنے لگا ڈرو نہیں، میں تواڈے نال ہاں، میں تواڈے نال ہاں، اور میں تواڈی بڑی مدد کروں گا، اج اسی انہاں نوں چھڈاں گے نہیں حضور دے غلاماں نوں۔ تے جدوں نے گڑ بنیا ویکھیا نا بھئی 1000 فرشتے، 2000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے نشان لگے، پھر حضرت علامہ مولانا افتخار الحسن فیصل آبادی بابا جی انہاں دی گل سناندے کہندے سن بھئی جدوں اللہ نے سارے فرشتے بھیج دیتے نا، پھر جبریل نوں بلایا، فرمایا جبریل نیڑے ہو، پھر انہاں دی زبان سے فرمایا اور نیڑے ہو، اور نیڑے ہو، کان کے کر، فرمایا اے جا کے میرے حبیب نو آکھ دیں کہ تے دل وچ خیال نہ کرے کہ سانو تھلے راڑ شان قدرت دے مطابق جتے جلوہ گارے، فرمایا اے میرے حبیب دے دل وچ کدے خیال نہ آ جائے، فرمایا میرے حبیب نو آکھی انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ اور جدو شیطان نے ویکھیا نا، جدو شیطان نے گڑ بندے ویکھیا تے پھر نسیا کہندا انی ارا مالا ترون، کہندا جو کچھ میں ویکھدا ہوں تسی نہیں ویکھدے۔ اج میں کی ویکھدا ہوں نے کہ اج تے معاذ اور معوذ ابو جہل نو ایتھے ڈھا دینا، اج تے جناب او امیہ بڑا موٹا سارا سی، پتہ نا بڑا ٹھلا سی چنگا، اور بابا جی فرماندے سن زیادہ جڑے نا بالکل موٹے، انہاں دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، مطلب انہاں دا اسلام اس کم نہیں، اسلام کہندا ہے چھٹ کا بدن ہوے برا بن مالک طرح چوک کے اندر سٹو کر کے مجاہد والا بدن ہونا چاہیے۔ تے اے جڑا امیہ سی نا بہت زیادہ موٹا سی، تے امیہ دی جڑی بیوی سی نا وہ بڑی سمجھدار عورت سی، انہیں کہا امیہ تو جانا نہیں بدر وچ، انہیں کہا نہیں میں نہیں جاندا، میں لشکر روانہ ہو رہا، میں نو بس اگے کر کے تو واپس آ جاواں گا۔ انہیں کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے اتنے بدر دے میدان ایک نشان لائے ہوئے بھئی اتنے عتبہ نے مرنا، اتنے شعبہ نے مرنا، اتنے ابو جال نے مرنا، اتنے جناب امیہ نے مرنا، تو اتنے نہیں جانا، تو ورنہ قتل ہو جائیں گا۔ انہیں کہا میں آگے جا رہا ہوں، جب آگے گیا نا تو لشکر کہنے لگا یار چنگا سردار ہے، تینوں ویکھ کے لوگوں کی بزدلی آ جائے گی، تو اے ساڈے نال ہور اگلے مقام تے جا۔ جب ہور اگے گیا تو انہوں نے کہا تھوڑا جا ہور، تے رب فرماندا اسی فرشتے نے حکم دیتے ہیں دیکھ کے بدر لے جاؤ۔ اور جب یہ بدر پہنچا نا تے انہیں گڑ بندے ویکھیا، ہاں جی انہیں گڑ بندے ویکھیا، آج مولا کائنات نو ویکھیا، جناب سیدنا صدیق اکبر نو ویکھیا، اوے بندہ ہوئے نا تو بالکل اس طرح کہ جناب سیدنا صدیق اکبر دے صاحبزادے نے کیا کیا، انہوں نے کہا ابا جی تسی میری تلوار تھلے بدر والے دن 2 باری آئے ہو، میری تلوار تھلے 2 باری آئے ہو، میں تو انہوں کچھ نہیں آکھیا۔ اگے جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا، فرمایا جے تو میری تلوار تھلے ایک باری بھی آیا ہوں نا تو تو بچ کے نہیں سی جانا، کیونکہ میں رسول اللہ والوں آیا ہوا سا۔ میں نعرہ تو کو لوانا ہے بغلا جات پا کے تو اسی چس نہیں لانا ہے، اسی تو جناب زور لا رہے ہیں، اپنا جناب جگر پگلا رہے ہیں، تو گل سنا رہے ہیں، تو کو تو نعرہ ہی لوانا، اور تو ساڈا لینا دینا کی ہے ووٹ، وہ انشاءاللہ کو زبردستی بھی لے لواں گے، وہ تو تسی نہ دیو، وہ تسی نہ دیو، تسی رکھو بکسیاں تے کو کھو کے بھی لے لینا، تسا کنوں دینا یار، انہوں نے دینا نچن والے نے دینا، انہوں نے دینا جنہاں ممتاز قادری نے پھٹے لایا، انہوں نے دینا جناب ختم نبوت دے نال غداری کی تھی، انہوں نے دینا جناب ناموس رسالت دے پروانے ہوتے گولیاں چلائیاں، تسی انہاں دا ساتھ دینا، کدھر دینا؟ حضور دے غلاماں دا ساتھ دینا۔ بس کرو یار، 75 سال 76 سال ہو گئے، پاکستان بھی کہندا ہونا بھئی میں اپنے اندر کس نو بسایا ہویا، جنہاں نو کوئی تمیز ہی نہیں کہ حق کی ہے باطل کی ہے، دودھ کی ہے تے بوتر کی ہے، انہاں دے نال ساڈا جناب ویسے مناسبت بڑھدی بھی نہیں۔ اے تا اگر تسی بن جاؤ نا لا لو بھئی اساں لینا اور حق دی گل کرنی اور اساں جناب اپنی لین چن لینی، تے میں تانوں قسم کھا کے کہنا جے سارے دیاں فلیٹاں رات تو پہلے لندن نہ گئیاں نا تے ساڈا نام وٹا کے میں تانوں صحیح دس رہا، بابا جی تو ود نہ اسی زور لا سکدے ہاں تے نہ کوئی ود لا سکدا، انہاں جڑا زور لایا جو کچھ ہو چکیا، اے جڑی سستی ہے تہاڈی تے میری وجہ نال ہے، ورنہ دین آن تو اتنے کوئی نہیں روک سکتا، اتنے مسئلہ ہی کوئی نہیں دین لینا۔ ایسا جناب وزیر آباد جائیے تے ہر شے الٹ جاندی چلے ہو، اے تانوں یاد نہیں
ہر شے آسان خطا. پھر وہ شیطان پہلے تو انہوں نے کہنا نا یہ چند بندے ہیں جی ہم ریاست نبڑ لے گی. پھر کہنا تسی آپ ہی نبڑا نہیں آرام والا تو جو کچھ میں دیکھ رہا ہاں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تسی نہیں دیکھ رہا. پہلے تو انہوں نے چڑھانا ٹانگے ہوتے پہلے تو ڈبو شبو نو دینا تھلی انگڑ پہلے ڈبو شبو نو دینا بھئی وہ جناب چنگا چڑھانا اور ان کہنا نہیں جی ہمارے ساتھ فلاں بھی ہے ویٹو پاور والے بھی ممالک ہے سارا کچھ جدو چڑھا لینا نا تو پھر کہنا نہیں نہیں اڑ جاؤ پیروں پہ جاؤ. ہاں اس تو نہیں حرام اللہ تعالیٰ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تسی نہیں دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا کی دیکھ رہا انہوں نے کہا ہونتا انہوں نے بچے جناب چناب پلہ تک بھی لگ جائے تو پار جان لیتا ہے. ہاں جے پلہ تک اتے بھی پانی لگ جائے نا میں نے وہ کہنے لگا تسی چناب نہیں سی پار کر سکنا. میں کہا کیوں کہندا جی وہ سنا پانی چھڑ دینا سی. میں کہا کتھوں کہندا وہ پچھو منگلا تو چھڑ دینا سی ادھروں جناب پانی چھڑ دینا سی وہ پچھو تو ہٹ تو پانی چھڑ دینا سی تے جناب پانی. میں کہا تیرا پانی جناب جڑا دریا دا پانی وہ کتنے تک جا سکتا سی. کہندا جناب بڑا اوپر آنا سی. میں کہا پلہ تک ہی جانا سی نا پل تو ٹپ جاندا. میں کہا جھلیا بابا جی دے متوالیاں دا عشق سوریا ستارے تو بھی اتنے کھڑا سی. میں کہا جھلیا عشق جڑا نا سوریا ستارے تو بھی کھڑا سی. ہاں تو تیرا پانی کتنے تک جانا سی. اور میں کہا انج گل نہیں اے تو خالی گل نہ سمجھی کہ صحابہ نے دعویٰ کیتا حضور حکم تے وہ گھوڑے سمندر پاویں گے. انہوں نے پائے بھی صحیح کیویں پائے. انہوں نے کہا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا بات ہے اے حضور دے غلامہ دی گل ہے. اور اپنے بچے نو جا کے بدر دا سبق ضرور دسنا. ہاں اے تا جناب منافقن اے تا جناب 10 محرم نو کہہ رہے ہیں کربلا ہمیں امن کا درس دیتا ہے. میں کہا چنگا امن دا درس دیتا 72 کو آگے امن دا درس دیتا. اے تا منافقن انہوں نے کہنا جی بدر بھی ہمیں امن کا درس دیتا ہے. میں کہا بدر ہمیں یہ درس دیتا ہے جس امیہ نے بلال کو کعبے میں مارا ہو اسے لٹا کر 2 ٹوٹے کر دو. جدو امیہ جدو بدر گڑ بنیا نا انہیں ویکھیا فرشتے بھی آ گئے آئے تا جناب اور جناب ابو جہل نو بچے لے گئے تے پھر امیہ نسیا چنگا موٹا سی نا تے نسیا نا جدو تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی. فرمایا جا امیہ حلق بلال جا امیہ بچے تے بلال نہیں بچدا. صحابہ کہندے عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے پناہ دے دیتی. انہوں نے پناہ دے کے اتنے لیٹ گئے. صحابہ نے دروگ کے پیچھے کھڑیا 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے. اے ہوئی امیہ اوے اسلام کٹواندا ضرور ہے بندے کچے نہیں لیندا. اے ساڈی مائیاں جناب بازار جاندیاں پلیٹاں جناب گھڑے کچے ہیں کھڑکا کے لیندیاں چنگا تے اسلام بندے ایویں لے لیندا. اسلام بھی بندے کھڑکا کے لیندا. کدی بدر وچ کدی احد وچ کدی خندق وچ کدی مرسی وچ کدی مستلق وچ کدی تبوک وچ کدی یرموک وچ پھر احد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں او ایویں نہیں امیر المجاہدین بنا دیندا. کدی فیض آباد کدی جناب ناموس رسالت مال کدی جیلاں کدی جناب ہتکڑیاں کدی چھاپے کدی جناب ایجنسیاں دے چھاپے کدی فلانا سارے کدی کوٹ کدی جناب جنرل مشرف دا دور ہتکڑیاں جیلاں سارا کچھ ملا ملو کے پھر احد افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر. میرا پھر ذوق ٹوٹ جاتا. ہاں اور اقبال کہتا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر. اقبال ایک کیویں ممکن ہے یار ایک بندہ او پنڈو جناب دور نکا کلاں تو آوے جتے آج بھی جانا مشکل ہے تو ٹرے اور جناب گجرات اڈے ہوتے آگے کھڑا ہو جائے کہ رب میں اپنی قسمت تیرے ہوتے سٹی جڑی اگر میاں والی دی گڈی پہلے آئی تو میں اندے تے چڑھ جاواں گا جے لاہور دی آئی تو اندے تے چڑھ جاواں گا. میں دین پڑھنا میں ٹکر کھان واسطے نہیں آیا تے لاہور دی گڈی آوے تے لاہور دی گڈی تے چڑھ کے پھر جامعہ نظامیہ پہنچے پھر اتوں پڑھتے ہیں جناب سارا کچھ کرتے ہویا پھر ایک کیویں جناب پڑھن پڑھانا والا دربا یدریبو اور ایک جناب سادے جے حافظ اور قاری اور جناب شیخ الحدیث نو تو کیویں اوتے لے جاندا. اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. اس شعر دا ترجمہ نہیں ہو سکتا. جس نہج اقبال نے جا کے کیا نا میرے کو کم از کم الفاظ نہیں. اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. اے ساری زندگی ککڑ بٹیرے نذانے جناب دے حجرے چن تڑپ اٹھیا جدو ختم نبوت تے گل ہوئی. اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اور اقبال کہندا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. اور اے یاد رکھنا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں حضور دا در چھڑ کے میں بڑی جناب ہے لوگ سارے دانشوریاں فلسفیاں ہیں سارا کچھ اور جناب قرآن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نہیں حضرت فاروق اعظم نے تورات دے کچھ جناب صفحے پڑھے ہیں تورات دے صفحے پڑھے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے رخسار مبارک سرخ ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا جے موسیٰ فرمایا اے عمر جے موسیٰ آج ہوندے نا تو انہوں دا بھی میرے پیچھے چلے بغیر گزارا نہیں سی. تسی قوم نو کدھر لانا چاہندے ہو کدی جناب اس پیچھے جمہوریت پیچھے فلانا پیچھے اسی دا ایک ہی مندے نا
اسا تے کوئی بندہ جس نو اسی بندے کہ انہیں جانا ساڈے واسطے تے کوئی شے نہیں، اسی تے حضور دا نظام بندے ہیں اور جدوں تک حضور دا نظام نہیں آندا ادوں تک ساڑیاں گردناں بھی آرن جس دا دل کرے تو اگے کٹے پیچھے کٹو. بھائی میرا بیٹھا سی کہندا سی کہ جناب 7 قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بابا ساڈے بابے نے دسیا قدم پیچھے رہ جاندا اسی حضور دے نام تے گردناں ودائیاں اسی حضور دے نام تے گردناں ودائیاں ہوئی جان قدم تو ہن پیچھے رہ گئے. لو جی اے جڑے کہندے جناب بڑے دانشور فلاسفر جناب فلاں اور جناب اور فلسفہ بدر اور فلسفہ بدر کوئی نہیں. رب نے سیدھی گل کی رب نے جناب ہمیشہ ہی صدق اللہ و رسولہ میرے آقا میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فرمایا نا اے بالکل صاف و واضح وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فرمایا میرے حبیب تواڈے غلاماں دی بے سر و سامانی دے عالم وچ مدد کیتی اور کیسی مدد کیتی رشتے نال مدد کیتی اور سارا کچھ تے غلاماں بھی گھٹ نہیں کیتی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا سورہ احزاب کے میں جی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا فرمایا میرے حبیب اسی تو تواڈے غلاماں نوں چھوڑ کے رکھ دیتا. هذا ما وعدنا الله ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا نا مشکل تو مشکل حالات آ گئے اور کھان جو کبھی کچھ نہیں سر دوائیاں تو انہوں نے کہا ایت اللہ اور اس نے رسول دا وعدہ سچ ہو رہا. یہ آیت نا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ نے کسے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. اے ہے نا قرآن کی آیت. اے کس دے بارے پتہ تانوں اے جناب ابو معمر فاری سی. ابو معمر فاری اے عرب دا وہ بندہ سی کہ جس نو جڑی گل جس دے سامنے ایک دفعہ ہوندی اشعار ہوندے کوئی کلام ہوندا کتنی لمبی گل ہوندی اس دے سامنے ہوندی تے اس نو یاد ہو جاندی اور پھر عمر بھر کدی نہیں بھولدی. لوگ اس کو جا کے پوچھتے سن کہ وہ گل کس طرح تے وہ فوراً دس دیندا سی. یعنی اس دی اللہ تعالیٰ نے اس نو اتنا حافظہ دیتا سی اتنا کچھ دیتا سی اس دی قسمت کھٹی وہ بدر حضور دے مقابلے چ آ گیا. لوگ کہنے لگ پے بھئی اس کے جناب سینے میں نا 2 دل ایک دل نہ آتا نہیں بندہ اتنا یاد رکھ سکتا اس کو 2 دل اس کو اتنا حافظہ اس دی قسمت کھٹی اے حضور دے مقابلے چ آ گیا. جدو حضور دے مقابلے چ آ گیا نا بدر والے دن تے جدو انہیں بھی گڑ بن گیا ویکھیا تے اے بھی نسیا اتھوں جدو نسیا نا تے ان دی جتیاں گم ہو گئیاں انہیں ایک جتی ہاتھ پکڑی تے نسی جاوے او بندہ جس دا حافظہ لوگ مندے اور لوگ کہنے اس کو 2 دل لیکن وہ بھی حضور دے مقابلے جدو آوے تو پھر اس دا بڑے کہ جدو ایک جتی پکڑی نہ ہاتھ تے نسی جاوے میدان بدر چو تے کسے نو پوچھدا یار میری جتی کتے ویکھیا حواس باختہ تو انہیں کہا ایک جتی تو ہاتھ پکڑی ایک پیر وچ پائی. اور جس نے ذہانت دے کس سے مشہور ہون او حضور دے مقابلے چاہے تے قرآن دا فیصلہ آنا وانتم لا تشعرون رب تو انو بے شعوری پا دے گا تو انو پتہ نہیں لگے گا. جڑا حضور دے مقابلے ذہین و فتین آ جاوے اس دا شعور ہی نہیں رہندا انو اے نہیں پتہ رہندا بھی ایک جتی ہاتھ وچ پکڑی ایک پیر وچ پائی. تے مینوں اے دسو حضور دے دین دے مقابلے تسی پورا نظام لے کے کھڑا کرو پھر آکھو معیشت درست ہو جائے گی. انہاں نوں پتہ ہی نہیں معیشت کیویں میں قسم چک کے کہنا انہاں نوں پتہ ہی نہیں معیشت کیویں میرے کو جتنی مرضی قسمیں چکوا لو انہوں نے پتہ ہی نہیں معیشت کی وے. اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا اسلام دی معیشت ہے وے. اقبال کہندا اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اور اقبال کہندا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آخر تک کی کہندا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا اقبال کہندا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا کلندری سے ہوا سکندری سے نہیں. جدو اسی کلندر سا 305 نے 1000 لمحہ پا کے رکھ دیتا ہے جی 313 نے 1000 لمحہ پا کے رکھ دیتا ہوتے کھان واسطے اونٹ اور ایتھے جناب کھجورا بھی پوریا کوئی نہیں گٹلیاں چوس کے گزارا کر رہے ہیں. یار اے سارا کچھ ہون دے باوجود آج مسلمان کبے ساری طاقتیں ہون دے باوجود سارا کچھ کبے کہ نہیں جی ہم فلسطین کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اور تانو پتہ کیوں فلسطین تے حملہ کیوں کر دیں رمضان وچ او کہندے بھئی رمضان وچ اے سارے مسلمان ہوندے یعنی جڑے کم کتا ہوندے عمل دے او بھی جناب نماز شمازہ پڑھن مسیتی ہوندے سارے دے اتے مسلمانی چھائی ہوندی. اسی یہ ویکھدے ہیں کہ غیرت مند مسلمان بھی ہے ڈیڑھ ارب چکے کوئی نہیں. تسی دیکھو ہسٹری اٹھا کے دیکھو تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ پچھلے 7 تو 8 سال دے وچ ہمیشہ رمضان دی یا پچھلے سال تک 27 رمضان نو حملہ ہویا بیت المقدس تے جناب اس سال بھی رمضان ہے اس تو پچھلے سال 7 سالاں وچ او بیت المقدس سے حملہ کر دین او اے ویکھدے کہ کوئی انہاں وچ محمود غزنوی کوئی صلاح الدین ایوبی دا غلام بھی ہے کوئی طارق بن زیاد دا غلام بھی ہے نہیں. انہوں نے دسو ایتھے کرکٹرن ایتھے رنگیلن ایتھے جناب او اسٹیبلشمنٹ ہر ملک دی 57 اسلامی ریاست دی ہر او اسٹیبلشمنٹ جس نو اپنی ذات بڑی پیاری اپنی اپوزیشن اور اپنی گورنمنٹ نو ہولڈ کر رہی او کسے ملک دی بھی جناب ہوے 57 اسلامی ممالک نے او اپنے گنڈا گاری واسطے رکھی. اسلام اور بیت المقدس اور قرآن واسطے انہاں دی کوئی شے نہیں ہے انہاں دی کوئی شے نہیں. اسلام نو جا کے دسو کہ اسلام وجہ ظاہران حریم مغرب 1000 بنے رہبر ہمارے کہنے
جی تانوں بندہ ہی کو لبیا میں کہا دس نہ کوئی سے ایہو جا موقف ہو گیا سی اس نے امام بنا دینے میں کہا اس نے دسیے جناب ہر باری ہر لمحہ پایا ہر باری جناب جدو بھی کوئی ملی قومی مسئلہ آیا قوم بیچ گیا میرے کو بھی جیل چاہے سن اور کہنے جناب تہاڈی مہربانی تسی جناب اس گل تو پیچھے ہٹ جاؤ میں وہی ہٹ گیا جیل چ جھوٹ مار دے سن اور جناب انہیں بھی لکھ کے دے دیتا تہاڈی شورا نے بھی لکھ کے دے دیتا فلانے نے بھی لکھ کے دے دیتا سارے نے لکھ کے دے دیتا میں کہا گل سن میری میں تاریخ دیکھی کہ جدو قوم تیار ہوندی تے جناب لیڈر رس جاندے میں کہا باویں سارے لکھ کے دے دن میں کلا بھی کھڑا انہیں کہا لکھ کے کسی نے نہیں دیتا میں کہا سارے بھی چلے جان میں کلا بھی کھڑا انہیں کہا کیوں میں کہا اساں اپنی تاریخ دیکھا کہ جدو قوم تیار ہوندی لیڈر نس جاندے کدی لندن نس جاندے ووٹ کو عزت دو لب گئی ووٹ نو عزت ہیں جی بطری نو جناب دھی نو وزیر اعظم دا پروٹوکول تے جناب برا وزیر اعلیٰ بھتیجا وزیر اعلیٰ تے برا وزیر اعظم بنا کے قوم ووٹ کو جا رہی جناب اے ووٹ نو عزت ملی اے جناب لین دین سوداگرن تانوں کی پتہ ہوئے لیکن قوم بھی کہندی نہیں جے ساڈا نواز آئے گا تو پتہ نہیں کی بن جائے گا میں کہا نواز دا پیو بھی اٹھ کے آ جائے نا تے اس پاکستان دا کچھ نہیں بن سکے گا اس پاکستان دا وہی بنان کے جنہاں دا نظریہ کہ پاکستان کا مطلب کیا نہیں بھائی نہیں آج بدر دی رات ہے اور دعاواں بھی قبول ہوندیاں تو ساں جواب صحیح دینا جے ساڈی گل وچ کوئی کسر ہے تو تسی سانوں دسو ساڈے کوئی عمل وچ کسر ہے تو سانوں دسو بھائی ایتھے تساں جناب ڈنڈی ماری سیلاب ہوے آفت ہوے بلا ہوے قرآن دی حفاظت دا مسئلہ ہوے بیت المقدس کدھرے کوئی گل ہوے تسی آکھو جناب ہے جے اساں کدھرے نہیں جناب جھول کھادی تو پھر تساں پکی جواب دینا پاکستان کا مطلب کیا اوے تا جے جناب گجرانوالا وچ ٹپیا سا اسلام آباد والوں سنانی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور جناب اے سارے سوداگر آندے اور کہیں میں کہا بھائی ایسا دیکھیا قوم تیار ہوندی لیڈر نس جاندا میں کہا ہن قوم جانا دین تے آ گئی اسا نہیں دے نسنا ایتھوں وڈو تھلوں وڈو جو مرضی کرو اسی تا آکھاں گے مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے وچ آیا چلو ایتھے تا بگڑ جاوے نا تا ایک ایسا چو نہیں مان ہوندا تے اوتوں لے کے تھلے تک سارے نام متھا لا کے اے دسیا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے ہیں جی آزادی مارچ چلے اسی گجر خان بھی نہیں ٹپیا اور آزادی بھی نہیں ملی اور لبڑی بھی نہیں اس دی وجہ رمضان شریف ہے رمضان تو بعد دساں گا ہاں رمضان شریف ہے رمضان تو بعد دساں گا بھئی کیوں نہیں لبڑی اس واسطے لبڑی آزادی اور جناب حق دی پرست انہوں نے لب سکتے ہیں جنہاں دے بڑیاں نے جناب اے رمضان شریف وچ بھی 1857 دی تاریخ وچ رمضان شریف وچ بھی کئی سو علماء نو انہوں نے انگریزاں نے پھانسیاں دتیاں اور سارا کچھ دتا ساڈے بڑے داڑیاں منڈا کے نسے نہیں تھو سپین چو دیس نکالا دین نو پتہ ہے کیوں ہویا بابا جی بڑی بڑی گل کرتے سن فرماتے سن اتھوں دے علماء نے نا اپنا بھیس بدلیا کوئی مراکش نکل گیا کوئی جناب ادھر چلا گیا کوئی سارے نکل گئے فرمایا جدو 1857 اسلام تے اوکھا بیڑا آیا نا جناب اس ہندوستان برے صغیر دے ہوتے تے ساڈے علماء جناب داڑیاں چھوٹیاں کرا کے بھیس بدل کے نسے نہیں بلکہ کی کیتا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی بابا جی فرمانے ساڑھے بڑے جناب نسے نہیں داڑیاں مڈا کے تو برے صغیر چو بلکہ انگریز دی کالا پانی جیل کٹی اور جناب ہڈیاں گل گئیاں علامہ فضل حق خیر آبادی دیاں آخری وقت چ انگریز گیا انہیں کیا ہے فضل حق اے جڑا میرے کول فتوہ موجود ہے ایسے تھلے جڑا سائن موجود ہے دستخط موجود ہیں تو کہہ دے ایک کوئی اور فضل حق ہے ہڈیاں گل گئیاں جناب بستر علالت تے پہ آخری وقت جناب خون فاروقی نے جوش ماریا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی حضرت فاروق اعظم دی اولاد جون خون فاروقی نے جوش ماریا اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اوے انگریز تو کی کہنا ایک کوئی اور فضل حق ہے اے ایک فضل حق نہیں ہزارہ بھی ہون تا یہی فتویٰ کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اسی کی سمجھ دو تو انہوں پلیٹ اس مل گیا پلیٹ اے تو انہوں جناب اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھن دین تو اسی کی سمجھ دو کہ اے مولوی ہمیں لگ رہے دین میں تو انہوں قسم چک کے کہنا جے ایک مرد مجاہد علامہ خادم حسین رضوی نہ ہوندہ تو مسیطہ تے سپیکر انہوں بند کرا لے سن مسیطہ دیا صفحہ انہوں کرونا دے نہ تے توڑوا لیں سن مدارس انہوں بند کرا لے سن لیکن ایک مرد عمل نے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق حیثل حیات موت ہے اس پر حرام تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو اقبال کہندہ اگرچہ زمانے دی رو بڑی تند بڑی خطرناک اور بڑی حالات نو دیگر گو کرنا لیا کیا دی تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام اقبال کہندہ عشق بھی خود ایک پہاڑ ہے اور سیلاب ہے جڑا ہر آن والی مشکل نو تھم کے گیا ہدا کہ ذرا کھڑ ذرا رک اے اسی کہنے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں